وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآني وآمن بي. صدق النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین، انہاں لوگوں کی خوش نصیبی اور سعادت کا کی اندازہ کیا جا سکتا ہے جنہاں کے بارے حبیب کبریا سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طوبى لمن رآني وآمن بي. کچھ نصیب و بندے بڑے اچھے نصیبے والے جنہوں نے مینوں دیکھا اور میرے سے ایمان لیا. یعنی وہ لوگ اس تاریخ کے کتنے سعادت مند انسان تھے جنہوں نے سرور عالم فخر بنی آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایمان کی حالت دیکھنا نصیب ہویا اور انہوں لوگوں نے آپ کا ساتھ دیتا، صحبت اختیار کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے لقب نال مشہور ہوئے. مگر اس کو بھی بڑھ کے تعجب کی بات ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، حضور کا دیدار، نبی علیہ السلام نہ ملاقات کتنی محبوب بات ہے جہے بارے آپ نے فرمایا کہ اہل ایمان کا حال ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہے لوگ بعد جاؤ گے اور انہوں نے سینیا سے ایمان جاگزی ہوگا، وہ تمنا کریں گے کہ کاش اسی اپنے مال اور اپنی جانا قربان کر کے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں. آنے والے مومن اینا کر سکیں گے، اینا اشتیاق رکھیں گے. مگر یہ بات کنی عجیب ہے کہ شخص خود سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے، ایمان لے آؤں گا، نبی علیہ السلام کی زیارت کا موقع انہوں میسر سی جنہوں اسی کرتے ہیں، مگر وہ نبی علیہ السلام کی ملاقات لی نہیں آیا اور یہ باوجود اس مرتبے میں پہنچا کہ آپ نے اپنے دیکھنے والوں نے ہدایت فرمائی کہ جب ان کو ملو کہ وہ دعا کرایو کہ تھوڑے واسطے بخش کی دعا کرو. تو یہ ایک قابل غور بات ہے کہ نبی علیہ السلام کا دیدار، حضور کی صحبت جہے بارے کتنے تک فرمایا گیا کہ وہ لوگ جڑے خوش قسمت ترین انسان ہیں جنہوں نے مینوں ویکھیا اور ایمان لیا ہے. اور آن والوں کا تذکرہ فرمایا کہ آن والے مومن مینوں ویکھن واسطے خاص رکھیں گے کہ اسی اپنی جانا اور مال قربان کر کے آپ کا دیدار کر سکتے. یہ سستا سودا سی، مگر ایک ایسا انسان جڑا خود آپ کے دور سے موجود سی، ایمان بھی لیا اور بالکل قریب سے علاقے سی. اگر وہ چاہتا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت کرتا مگر آپ کی ملاقات بھی نہیں آیا اور اس باوجود اس بلند مرتبے تک پہنچا کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسی جدوں انہوں ملے ہو کہ تسی میرے صحابہ کرام انہوں کیوں مرو فلیستغفر لکم، وہ تو درخواست کرے ہو جو تھوڑے واسطے بخش دی دعا کرے. تو یہ شخص کون ہے اسلامی تاریخ کا وہ عظیم انسان جی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدر و منزلت بیان فرمائی ہے، درجہ بیان کیا تو ہر کو شاید ہی کوئی آدمی وہ نام تو نہ واقف ہو اگر کہ وہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ شخص ہے جہاں بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر التابعین ویس القرن، جن بھی صحابہ کرام تو بعد کی جماعت کے لوگ ہیں تابعین، انہوں سارا کا سردار، انہوں سارا تو بہتر آدمی جڑا دوسری نسل کا، دوسری قسم کا، دوسرے طبقے کا وہ ویسے کرنے کا. اور نبی علیہ السلام کے زمانے کو ہوا یمن کے اندر ہوا کرن انہوں کا قبیلہ بنو مراد ایک بہت بڑا قبیلہ وہ بھی اگوں ایک چھوٹی سا تھا کرن جس جو حضرت ویس پر پیدا ہوا اس پاروں ویسے کرنی ہے. اور والدہ انہوں کے نام عامر سی. نبی علیہ السلام نے اسے دسیا کہ جب یمن کے لوگ آؤ گے تو ایک شخص ہوگا جڑا ویس ابن عامر کرنی ہوگا بنو مراد کو وہ بخش کی دعا کرائے. تو یہاں کے بارے جڑے افسانے مشہور ہے وہ اس پاروں میں انہوں کو بھی ذہن کا پاس ہونا ضروری ہے. وہ بھی میں شروع کر دیا کہ لوگوں نے اس قسم کی غلط باتیں مشہور کی کہ نبی علیہ السلام نے اپنا جبا مبارک دیتا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جب تمہیں ملے اور تاری ملاقات ہوئے ویسے تو میرا جبا مبارک نو دو. اور وہ جبا دستے تیرے پھر کے اور گودڑی کی شکل تیرا اور درویشاں چڑے آؤں گے. یہ جو افسانے اور کہانیاں جنہوں کا حقیقت نہ کوئی چل
بدقسمتی ہے کوئی بات بھی اپنی خارج شکل سے باقی نہیں رہی. لوگوں نے آہستہ آہستہ شمار گپاں دے اور خرافات اکٹھے کرتے بھی حقیقت انہوں افسانے گم ہو کے رہ گئے. تو کوئی جملہ آپ نے نہیں عطا فرمایا. اور یہ مشہور روایت جس کو شاید ہی کوئی ممبر و محراب خالی ہوئے کہ حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جڑے وہ اس کے اندر شہید ہو گئے تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہڑا دن مبارک شہید ہوا اس کو میرے سارے ہی اپنے پٹا دینا چاہیے کوئی تو ہوگا ہی نہ. انہوں نے پٹی پٹا دی اور یہ بنیاد رکھ کے کئی لوگوں نے جڑا غلط قسم کا ماتما اور تمہارے سامنے کاروبار شروع ہے یہ بنیاد رکھی ہوگی جی حضرت اویس رضی اللہ اگر اس کے رسول کے اندر اپنے 32 دند پٹاتے تھے اسی اہل بیت کی مصیبت سن کے اگر چھریاں چاقو مار دیں یہ اچھے پڑے لوگوں کو پڑے مگر یہ حقیقت نہ بالکل رائی برابر کی چل حضرت اویس کرنی رضی اللہ کوئی دند نہیں پٹایا نہ اس بات کے اندر کوئی سچائی ہے. یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جڑا لوگ دہرائی جاتے کسی کتاب کے اندر بھی کوئی حقیقت اور اس کو بیان ذرا دل جنا کچھ رہ جائے باقی یہ حقیقت بھی میں رکھنا ایک بہت بڑے عالم دین اس سلسلے جب بعد میں مر چکا یہ جڑا یہ کرتے تھے گٹ پٹاپا اور چوریاں چاقو مارتے تھے وہ یہی آخیا کہ حضرت ویسے کر رہی رہی ہوں پتلا مقصد ہوتا تو کتاب انہوں نے کہا رہی انسان العیون وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے لکھی ہے علامہ نور الدین حلبی اور وہ اندر وہ واقعہ انہوں نے لکھا مگر تھی حیران ہو گئے کہ عالم جب بے ایمان ہو جائے اور خدا کا خوف چھڑ جائے تو وہ پڑھیا لکھا وہ واسطے کوئی وہ نجات کا باعث نہیں بنتا بلکہ ہلاکت اور تباہی کا ذریعہ بن گیا. کتاب میرے سامنے ہوں میں خود عربی پڑھ اس کتاب کے اندر کی لکھا انہوں نے علامہ حلبی نے کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ کے بارے سے مشہور ہے کہ نبی علیہ السلام کے جو دان مبارک شہید ہوئے ہیں اس کو پہلے انہوں نے اس طرح کہانی لکھی کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ نے خود نبی علیہ السلام کے نال جنگے اور شریک ہوئے جہاد کی اور جس پگدر مسجد اور صحابہ کرام سے بہت زیادہ لوگ نبی علیہ السلام کا ساتھ کر کے چلے گئے کہ جڑے فدائی اور جان نثار حضور پہ گرد رہے انہوں کو ویسے کرنی اور یہ نبی علیہ السلام سے ڈھال بن گئے حضور میں انہوں نے اپنے تھلے لے لیا اتنے جھک گئے اور جن پتھر آئے وہ سارے حضرت اویس میں لگتے رہے تاکہ انہوں پتھر نہ یہاں کے 32 دل ٹوٹ گئے یہ پھر بے ہوش ہو کے ڈگیا تو پھر نبی علیہ السلام تک پتھر پہنچ یہ لکھا اور نہ لکھا کہ بالکل روایت ملک ایڈی جھوٹھی اور بےہودہ روایت ہے جب اندازہ ہی کوئی نہیں کیونکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نہیں لے یہ لکھنے والے نے اگے وہ لکھ کے کہانی کا رب مولانا پڑھو یہ کیوں جان رہا بھی جھوٹھی ہے دوجا تاری ترتیب دے ہوتے یہ نہیں کہ ویس نے گھر بیٹھا گل کروایا وہ جانا نبی علیہ السلام کو بچاؤ دیا حضور کا دفاع کردیا حضور کی حفاظت کردیا انہیں اپنے سے پتھر کھاتے گل بنوائے ادو جب بے ہوش ہو کے ڈکیا نبی علیہ السلام کی واری ادو آئی اس کو تاری کہانی سے بالکل الٹ کہانی ہے اور انہوں بھی اگلا لکھ کے وہ بھی تردید کر تو خیر درمیان سے بات آ گئی کہ جھوٹیاں باتیں جہاں انہوں کو اپنے ذہنوں میں صاف کرنا چاہیے یہاں باتوں کے اندر کچھ نہیں یہ امت روایات میں کھو گئی حقیقت خرافات میں کھو کہانیاں نے اس امت کو تباہ کرتا اصل شاید جی مقصد بھی ہے انہوں کوئی بیان نہیں کرتا اور سمجھنے کی کوشش کرتی تو میں تھوڑی خدمت عرض کیا کہ صحابہ کرام کا اسلام کتنا بڑا مقام تھا اور حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے زمانے سے اور یمن کے اندر رہ رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے سے انہوں نے کوئی بہت زیادہ نہیں مصیبت برداشت کرنی پڑی جن دن آ کے نبی علیہ السلام نے مل کے جا سکتے مگر یہ باوجود یہ شوق پورا نہیں کیا جڑا مومن کی سب تو بڑی تمنا اور آرزو ہے جو خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے اور ہاتھ بھی دیکھ لے یہ بھی بڑی خوش نصیب ہوئی کہنے والے ہیں کہ اتوں تک کیا تھا ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے روزہ رسول سے کھڑو فرما دیا ہزاراں جان مستاقاں دراں دا فدائے روزہ خیر البشر سن جے ایمان دی رتی ہوئے تو ہزاراں جانا حضور کی قبر تو وار دیا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ حضور کا مقام جو ہے یہ کہ اندازہ کائنات خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی خدا دا عظیم اور برگزیدہ پیغمبر جدے جیسا لم یخلق الرحمن مثل محمد وظنی انہ لا یخلق نہ خدا نے وہ بنایا اور نہ دل قیامت تک پیدا کر ایک تو اس پیغمبر کے دیدار کا موقع ملے اور ویس یمن بہر لے مگر اللہ کا پیغمبر فرمایا کہ انہوں ملو کہ وہ کو بخشی کی دعا کرا اور نہ فرمایا تو تابعین کا سردار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت کے اندر حکومت سنبھالی کہ علاقوں سے اسلامی لشکر آؤں دستے آؤں مجاہدین شامل ہوئی انہوں نے مدد عربی زبان کیا جائے تو امداد سے آؤں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دریافت کر دے کہ تھوڑے اندر کوئی آدمی اویس نام کا تو آخر ایک موقع ایسا آیا کہ مینا کے اندر حج سے تشریف رہ گیا سی اور لوگ پیش ہو رہے تھے
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ کیا کہ تو کچھ لوگ جڑے بنو مراد سے ہے اس قبیلے میں تعلق ہے، تو یمنیا تو کچھ لوگ بولے انہوں نے شاسی مرادی، پھر آپ نے فرمایا تے مرادیاں چو جی چاق بنو کرن دی انہوں کو ہے گا، وہ لوگ بولے کہ ہاں یاد رکھ سارا بنو کرنا چاہوں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ تے اندر کوئی شخص اویس نام کا بھی ہے، وہ بڑی سوچ بچار تو بعد انہیں آخیا ذالک مجنون یسکن الرمال والکفار، ایک پاگل ہے ایک دیوانہ جڑا جنگلاں سہراواں چ رہندا وہ اویس سارے اندر اور تو کوئی، تو حضرت عمر نے فرمایا ذالک ثانی، میری مراد اس سے ہی کرے وہ جڑا دیوانہ اور پاگل ہے نا کہ بیابانے اور ویرانے چ رہندا میں وہی تمہیں وہ بارے دس، اور جب تم واپس وطن کے اندر جاؤ تو میرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پسند، یعنی اس بلند مرتبے تک پہنچا، اور بعد پھر ایک موقع پہ وہ آپ بھی شامل ہو کے ایک دستے جیسے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جسے ملے تو آپ نے پوچھا کہ تیرا نام اویس ہے؟ انہوں نے کیا پوچھا تیرے باپ کا نام عامر ہے؟ انہیں کیا ٹھیک، تو بنو مراد کیوں بنو کرن تو ساری نشانیاں پوچھیاں، اور پھر فرمایا کوئی بھی سچ دس کہ تینوں کوئی بھی بیماری بھی رہی ہے جی پھر تو خدا کے دعا کی اللہ تعالیٰ نے دور کرتا، مگر ایک روپیے پر داغ کر کے دس، اور یہ کوئی بھی نہیں سی جانتا، خود علاقے کے لوگوں کو نہیں سی پتا پھر داغ روپیے جیسا ہے باقی یہ نہیں، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جسے پوچھا انہیں اچھا میں اویس ہی عامر کا پتر ہاں کرنی، اور ٹھیک ہے کہ میں برس کی بیماری ہو گئی تھی کوڑ دی، میں اپنے رب کے دعا کی تھی میرے رب نے اس بیماری کو ہٹا کر اللہ موضا پھر ایک روپیے برابر داغ باقی ہے میری تو نہیں تھی لیا پورا بھی ربی، اور رب نے اس کو رنگ دکھا کہ میں اپنے رب کی یاد رہے، میں خدا کو بھولنا چاہوں کہ رب یہو جہ لوگ روگ بھی لا سکتا بات سکھا دینا، اور رب نے مجھے اپنی یاد قائم رکھنے واسطے نشان رہن کا باقی دوست حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا کہ اویس میرے واسطے بخش دی بات، تو انہوں نے آخیا یا حضرت اس تک شرلی فانتا صاحب رسول اللہ، تو میرے واسطے بخش دی دعا کر، تو کچھ نصیب بندہ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن گزارے ہے، تو حضور کا ساتھی ہے نبی علیہ السلام کا خلیفہ، تو بخش دی دعا کر، جو سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب ٹھیک ہے، مگر اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ جب یمن کے لوگ سوار کون گے انہوں کے اندر ایک شخص ہوگا جنہوں ویس کیا جائے، اور وہ نشانیاں اور پتے سارے اسے نبی علیہ السلام تیرے دسے ہے، تھوڑے باپ کا نام ہے بنو کرن چو اور کوڑ کا بھی ہے، اور یہ بھی آپ نے اسے فرمایا لہو والدہ، وہ بھی دنیا صرف ایک ماں ہوا پہ وہ ماں نو چھڈ کے میری ملاقات نہیں ہے، اس درجے تک صرف اس سے پہنچا کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو چھڈ دیتا، یہ نہیں شوق پورا کیا مگر اس کو والدہ کی خدمت میں جا رہے، آپ نے فرمایا ہوا پہ بس اس بلند درجے تک ایک بار میرے دوستوں پہنچ جانا، تھی میرے نال رہے بڑے سارے مسئلے پائے، مگر اس شخص نے اپنی بڑی والدہ کی خدمت کو ترجیح دیتی ہے میری ملاقات، کہ میں جب تک یہ زندہ ہے انہوں نے رسول خدا کی زیارت قریب نہیں جانا، ماں میرے بعد کچھ قریب نہ پونا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا تو اسے کیا لو کمال اللہ علیہ وسلم، انہوں تھی یہ نہ دیکھو کہ دنیا کے لوگوں کو پاگل کہیں گے دیوانہ کہیں گے، وہ قبیلے کے لوگوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، مگر وہ اللہ کے ہاں منزلت اور درجے کا مالک ہے کہ اگر خدا کی قسم کھا کے کوئی گل کیا دے تو خدا کی قسم پورا کیا، خدا نے بھی راج رکھی ہیں اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ کہہ دے کس طرح ہونا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور کرنا کہ جب تمہیں ملے وہ بخش دعا کرا، ایک تو تم ٹھیک منوانا بھی میرے لیے بخش دعا کرنا صحابی رسول پر نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی فائر ستا تھا جی میاں کر سکے نا کہ وہ کو دعا کرا کے اپنے لیے بخش کی دعا کراوا تو کرائے، محروم نہ رہو اس بندے کی خدا دیا بڑی منی جاتی ہے، اور وہ دعا پر اللہ تعالیٰ بہت سارے کام جڑے نا وہ کہہ دے وہ کر دینا، وہ دعا کی اور نال ہی فرمایا کہ تھی امیر المومنین کیونکہ میری مشہوری کرتی لوگوں نے دس دیتا اس کو میں انہیں اس علاقے نہیں رہنا، اور جدھر میرا منہ آیا میرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آخیا کہ کیا تو اس گل سے راضی ہے کہ میں کوفے کا عامل اور گورنر کے نام لکھ دیا اور تیری خدمت کرے، تیری ساری ضرورتوں کا انتظام کرے، مکان دے گزارا دے، تو حضرت ویس نے فرمایا تون اسی گھبرائے الناس حق ہے، میں گمنام لوگوں سے رہا اور کسی شہر کے لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ویس ہے، مینو یہ پسند، میں نہیں چاہتا تھی اتنے لکھو اگوں ہی مشہوری ہو جائے، اتنے میرا جینا ذرا مشکل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی اچھی گل ایویں تھی یہ معمولی نہ سمجھو، یہ کمی اینی ہے کہ سارا افراد دنیا کے اخباروں میں ہر شخص جار منصب کا خیال ہے، میں ممبر بنا، میں وزیر بنا، میں چودھری بنا، میں خطیب اعظم بنا، میں حضرت صاحب بخواں، یہ زیادہ فتنہ جڑا کہ لوگ میرے کچھ بنن، یہ کیا بڑا سمجھو بہت ہے جنہوں بڑی مشکل آدمی توڑ سکتا ہے، اور حضرت شیخ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر مکتوبات کو فرمایا نا کہ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین وکل اور صدیقوں میں جب سے جی گل بالکل اخیر سے جا کے نکلتی ہے نا وہ یہ کہ بڑے ہونے کا خیال چھڑ دیں، یہ زیادہ جڑا نا چاہنا
کہ لوگ میرا کچھ مرتبہ منن مینوں کچھ منن تسلیم کر. یہ فتنہ ہے جڑا صدیقاں دے دل چوں بھی اخیر تے جا کے مسیح تو نجات پاؤندے، ورنہ کسی نہ کسی بیروت سے انسان گمراہ کر. کوئی جبا پہن کے چاہتا ہے لوگ میرے ہاتھ چومن، کوئی مولوی صاحب خطیب بن کے چاہتے ہیں لوگ میرے علم کا کوئی اقرار کر. ایسا ہے سمجھو فتنہ جڑا اندازہ کر. اور قرآن مجید نے اعلان کیا وَتِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. دن قیامت دے آخرت کے اندر اسی انہاں لوگوں کو بلند کر دے جاؤں گے جڑے اتنے بڑا نہیں بننا چاہتے، وہ اپنی بڑائی کو ختم کر کے کھڑا ہو جاتے. یہ بجائے نرال اور تلازوں کو قبول کر دے. وہ نہیں چاہتے کہ کسی مجلس میں ابھی بیٹھے گے تو ضرور لوگوں کو پتا لگے پرانے حضرت صاحب کو گل بات ہوگی، ورنہ وہ گمراہی کی زندگی گزارنا چاہتا. ہوں حضرت عمر رضی اللہ فرماتے میں اتنے لکھ دینا کوفے، اگر تو اتنے جانا چاہنا یمن کر کے کہ گورنر تیری ساری ضرورتوں کا انتظام کرے. فرمایا کون میں گھبرائے نہ ہاتھے لگے. عمر نے یہ بجائے میرا ایک پسند جاتا میں اتنے کوئی جانے ہی نہ، میں گمراہ جا کے اپنی زندگی اور کوفے میں نکل اتنے جا کے جی سال نہ رہے. اور اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ اسی اتنے بلند درجے انہوں نے دیا گے جتنے بھی مٹ گئے، اس لیے انہوں نے کچھ بھی چاہے. حضرت صاحب ربی وقاص کے بارے مسلم شریف چاہتا کہ جناب جنہوں کے اندر مسلمانوں یہ آپس کھینچا تانی شروع تھی، میں خلیفہ بننا میں خلیفہ بننا اکٹھ ہو رہا ہے. وہ زمانے کی جنگ جمل اور سفین کے دور کی بات ہے کہ حضرت صاحب ربی وقاص رضی اللہ عنہ باہر مدینے جا کے ڈیرا لگا لیا ایسے فطرے تو بچن لی اور اپنے بکریاں رکھ لی اونٹ رکھ لیا. انہوں کا لڑکا عمر ابن صاحب جڑا کربلا دے واقعہ بدنان ہے ایک سواری سے سوار آؤں کہ حضرت صاحب لے کے آدھے سوار نام مراد گاگڑی آ رہا ہے بڑی گندی زندگی کا پتر ہے. انہیں کوئی پوچھی گل آگے کری اور انہیں آگے ہی کیا تو بکریاں چڑیا بیٹھا لوگ ہمارا سے مطلب ہوا تو چل تیرے نہ بڑا ایسے کوئی تو کوئی ہاتھ پا خلافت تیرے ہی ہاتھ آ گئے تو ورنہ جا دفاع ہو جانا اگے آتا سی ایک کتا ایسے گل میرے نال چلیا کہ میں اللہ کے پیغمبر کو سنیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان اللہ یحب المؤمن التقی الخفی. اللہ نے وہ مومن پسند ہے جہے خدا تو ڈردے ہو مگر چھپ کے گمراہ اپنی زندگی گزار. وہ جاؤ منصب کے طالب نہ بن یہاں وہ جانے طالب نہ بنے اندر پیچھے نہ لگ. تو حضرت اویس رضی اللہ عنہ ایک بات تمہارے ذہن سے آئی کہ حضور نے فرمایا ماں بھی خدمت پاروں نہیں آیا اور اس بار اس درجے کو پہنچا کہ اگر خدا کی قسم کھا کے کوئی گل کہہ دے تو خدا نے وہ گل ضرور پورا کر. اور دوسرا گمنامی کی زندگی نہیں پسند کی، تنہائی نہیں پسند کی، کوئی شہرت اور منصب نہیں چاہیا، منظور نہیں کیا کہ چلے گئے. اور اتنے شخص بیان کرتا کہ کوفے کے اندر جب اچھے ایک مسجد کے اندر اکٹھے ہوں اتنے محدث حدیثاں بیان کرتے مجمع ہوں لوگ مسئلے مسائل سنتے اور اس کے جسے مجمع منصر ہو جاتا ایک بندہ بیٹھا رہتا اور کچھ بندے ان کو رہتے اور وہ پھر کلام کرتے بعد چوں کچھ باتیں آخر اور وہ باتیں ایسا ہوں کہ ابھی محسوس کرتے بھی عالم انہیں بیان کرتے گئے ہیں پلے نہ دیکھ گل یہ کوئی وکرا ہی نور ہے کوئی وکری حکمت ہے جی خدا نے ہوتا کہ ہر گل جی وہ دل چسر کر رہی ہے. چنانچہ کچھ زمانہ وہ نہیں پھر مسجد آیا کہ ایک شخص نے اپنے ساتھی کو پوچھا کہ وہ آدمی جہاں بھائی محدث تو بعد کلام کرتا اور جہاں باتیں حکمت نہ پڑھیاں اور گنائی وہ نہیں کئی دن تو نظر آیا وہ کون انہیں آخیا تو نہیں پہچانتا ویسے کرنی ہے وہ سکتا چل میں نے وہ ملاقات کرا میں تو پہچانتا ہی نہیں تھی میں تو سمجھا کوئی آدمی ہے ضرور جسے گیا اور جا کے دیکھا سی خوش ہے ایک ایسی چونپڑی جسے نہ کوئی ساتھ نہ سامان وہ اندر لکے اور میں جا کے آتا یار سی ماں ہابا تک اور بھائی کتنے دن ہوگا تو مسجد نہیں آیا کس کہنے دن ہو گیا کیوں مسجد نہیں ہوگا سال ہوئے اور میں دیکھ لا نہیں لا کاکیاں جہاں گر پہ کوئی مال دور سے دنیا نہیں اس بار میں کس طرح مسجد جاؤں مسجد جان واسطے کپڑا دیا انہیں اپنی چادر اتار کے چلو میں بردا یہ چادر تمہیں دینا کیا لگا نہ دے میں جو نکلا دے وہ رولا پنا چادر کہنے دیتی چادر کہنے دیتی اور حال ہے کہ کوفے کے لوگ مسلم شریف دے کرانا یا کروں نہ انہیں داخل اور نواز لوگ کے مذاق اڑاتے ہیں اکٹھے کرنے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر حج کے موقع سے کوفے کا ایک لفظ آیا تو صحیح مسلم کے اندر ہے آپ نے لوگوں نے پوچھا تھی کوفے آئے بھائی اویس میں کے ساتھ وہ میرے کو اردو بعد کوفے میں نکل گیا سی انہوں کس سال خوشی پائے تو اس آدمی نے جہاں مذاق اڑاؤں گا انہوں نے نہیں حضرت عمر گل کر رہا انہیں آخیا میں درخت تو یہ سال سجا رسل بیٹھ کری نہ دنیا کا مال ہی وہ پلے تے مکان بھی بڑا گندا نکما جا جڑے جو رہ رہا کوئی حال نہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جب تو بندے خدا کو ملے نا وہ کو جا کے بخش دی دعا کر وہ حاجی حج تو واپس لوٹیا اور انہیں جا کے حضرت اویس نہ ملاقات کی حضرت عمر دے کہن سے انہوں خبر ملی کہ جہاں اسی مذاق کرا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑی بلند پایا اور جا کے آخیا کہ اویس میرے واسطے بخش دی دعا کر وہ فرمایا گیا سفر مثال سچ تو سب پیدا ایک نیک سفر تو آیا
حج تو آیا مدینہ منورہ گیا تو میرے لیے بستی کی دعا کر. وہ کیا نہیں بستی کی دعا کر میں تیرا پیچھا نہیں کر. وہ سمجھ گیا انہوں نے کہا لطیف آؤں بھائی تیری ملاقات حضرت عمر نہ نہیں ہوئی. وہ کیا بھی میں حضرت عمر میں ملیا سی تے حضرت عمر ہی یہ گل دسی ہے جہے نتیجے کے اندر میں تھوڑے کہہ پہ گیا. ہوں میں بستی دعا کرایا بغیر نہیں رہنا کیونکہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی تھی کہ میں وہ مذاق نہ اڑاؤ کہ انہوں تھی دیوانہ نہ سمجھو کہ دنیا کا مال تھوڑا دے کے انہوں حقیر نہ جانو. وہ خدا دے پیغمبر نے اس زمانے سانو آخیا کہ تھوڑے کو شخص آؤگا ویسے ابن عامر اور وہ ایک برف کا روپیے برابر آ گیا تو ماں کی خدمت لگا رہا اللہ کے آپ کی قدر ہے تو ان کو بخش بھی دعا کر. چنانچہ حدیث پاک جب مسلم شریف کی دعا تو انہوں نے کرتی مگر پھر کوفہ بھی چڑھ گیا. پھر نہیں لوگوں کو پتا لگا تو ویس کدھر چلے گئے بالکل ملاقات نہیں ہوئی. اور آخر سمجھ لو انہوں کی زندگی رہے کہ لوگوں نے صرف اس ویلے دیکھا جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جھنڈا اٹھایا جنہوں کے بارے پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جو باغیاں کی جماعت ہے اور قرآن کا فساد اللہ کی سب گئی باغیاں نہ جنگ جنہیں کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم ہے ان باغیاں کے خلاف جنگ صفین اور اس سفر کی 10 تاریخ ہوئی. یہ سفر جا رہا یہ 10 تاریخ آخری ہے ورنہ 40 دن جنگ جا رہی ہے. اینی بدقسمتی نہ مسلمانوں کی تباہی ہوئی کا اندازہ نہیں. ایک پاس امیر معاویہ رضی اللہ مسلمانوں کے سربراہ بنے جی اور دوسرے پاس امیر المومن علی رضی اللہ عنہ ہاتھ چنڈا سی. اس ویلے یہ ہوا جڑا اینی مدت کا لکیا سی اس میدان جنگ آیا اور سامیہ سے مسلمان جاؤں کہ شادی نے اسے آواز دے کے پوچھا آپ کی کرنی اور علی کا لشکر وہ علی کی جماعت تو ہر ویسے کرنی کہ نہیں. لوگوں نے آخیا نام کا اندر ویس موجود اس نے آخیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود سنیا کہ آپ نے فرمایا سی ان من خیرت تابعین ویسن القرن سارے تابعین کا سردار اور صحابہ کرام کے بعد دوسرے طبقے جو بہترین آدمی وہ ویسے نہیں کرنے. یعنی اس میں انہوں نے وہ جنگل اور بیابان چھڈیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کا آگے شامل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جس نے آخری آیت آئی ہے فیصلہ کن اس نے اعلان فرمایا میں یہ بایوں نے الموت وہ بندے لکھو جڑے مرن سے میری بات کر جنگ کی بہت بات کر دینا مرن سے کرو کہ میدان نہیں چھڑنا مر جانا جانا دینی ہے وہ لکھو سنے کے نکلے 99 بندے نکلے جنہوں نے امیر المومن کی بیعت موت کی. تو سے آپ نے فرمایا نا تمام 100 کیوں نہیں پورا ہوتا 100 بھی نکلو. اور کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ فرماؤں گے پھر ایک شخص نکلیا علیہ اسماء رسول جنہیں اس ویلے جڑے ان کے سی نا جبے ان کے کپڑے پہنے سی اور حضرت ویس رضی اللہ یہ وہ 16 سی جنہیں حضرت علی رضی اللہ بیعت کی اور جس لشکر پھر میدان سے نکلیا دعا میں کہ اللہ عمر نے شہادت تو بولے الحیات والرزق یا اللہ میں وہ شہادت نصیب کر جنہیں بارے تیرا وعدہ کہ شہید جنہیں اللہ کے راستے مر جاندے مردے نہیں زندہ اور خدا میں نے ہونا تو کر اور اعلان کیا لشکر کے سامنے نکل کے کہ لوگوں قدمہ پہ جمے رہو اور پوری طرح بہادری نہ اپنی جانا دو جڑا پیسے جمیا رہا اور منہ نہ موڑیا یا کھل جانا یہ جنت داخل ہونے کا ملا جائے. اور جنگ صفین کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت سے لڑتے ہیں اپنی جان قربان. ایک تو ایک شخص جہاں بارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے زمانے کے اندر موجود ہے میری ملاقات اور دیدار ان موقع مل سکتا ہے مگر والدہ کی خدمت فارم میرے تک نہیں پہنچا اس بلند مرتبے میں پہنچا. یہ جو کچھ میں تھوڑی خدمت عرض کیا 2-3 باتیں جنہوں کی طرف اپنا ذہن جڑا انہوں مرکوز کرو اور انہوں پلے بننے کی کوشش کرو کہ والدین کی خدمت اسلام کے اندر بہت بلند منصب رکھتی ہے. تھی اندازہ کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھ لی کنے مومن طرف اور حضور کے روضہ انور کی زیارت سے کنیاں جانا جنیاں بےتاب اور بے قرار کہ نبی علیہ السلام کی زیارت میں قربان کر دیتا حضور کی ملاقات نہیں آیا برم بغالت تھی مگر اپنی والدہ کی خدمت لگا اور درجہ یہ پایا کہ آپ نے لکھن والوں صحابہ کرام نے کیا تھا کہ وہ دیکھو بخش کی دعا کرایو وہ اس درجے کا مالک دے لو سمان اللہ علیہ برا بے رب کا نام لے کے قسم کھا دے رب کی قسم پوریا اس درجے کا مالک تو اس زمانے کے اندر ٹھیک ہے بدقسمتی کیونکہ تربیت غلط ہو رہی ہے دین کی ہر شے اپنی جگہ تو ہل گئی ہے اس کو والدین کا احترام اور عقیدت بھی لوگوں کے خلاف باقی نہیں رہا مگر یہ سمجھو یا تو خدا کی طرف سانو ہی کوئی نقل سزا ہے یا یہاں لوگوں کی کمبختی اور شامت آئی ہے جنہیں آنے والی نسلوں کے دنیا خدا کے عذاب دیا مشکل بننا چاہتی ہیں ورنہ دین اسلام جو کچھ والدین کے بارے میں دستا ہے وہ ایک ادنا نمونہ تھوڑی خدمت عرض کیا کہ حضور میں دیکھنے لی لوگ طرف سے مگر حضور میں دیکھ نہیں آیا والدہ کی خدمت لگا اس درجے میں ایک باروں پیغمبر خدا دے ارشادات قرآن اور حدیث و تلقین کے لیے سامنے آئی ہے جہاں اندر بار بار یہ دسیا گیا کہ رضل وار لوگوں خدا نو خوش کرنا دے کہ ماں اور باپ نہ سخت اللہ کی سخت الوالدین ماں اور باپ کی ناراضگی خدا رسول کی ناراضگی اگر اللہ ماں اور باپ نو نہ خوش کر دے انہوں نے ناراض کر دے خدا نو ناراض
اندازہ کرو یہ بات کتوں تک پہنچ گئی. اسی کی کر رہا اور دین کی کر رہا کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جو بہت بڑے صحابی بڑے عالم فاضل دین سکھایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے شام دمشق کی مسجد اتنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ واسطے انہوں نے مختلف ایک راستے سارا تعلیم سو گئے. حضرت عبداللہ بن مسعود و عراق تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو شخص آیا انہیں اچھا حضرت پہلا تو میرے باپ نے کیا کہ میرا رشتہ ایک جگہ اور ہوں مینو وہ کہنا کہ وہ طلاق دے دے حالانکہ مینو اس عورت نہ محبت ہے مینو کوئی طلاق کی وجہ نظر نہیں آتی مینو پتا. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے آخیا بھائی میں نہ تینوں یہ آنا بھی باپ کی نافرمانی کر تے نہ یہ آنا بھی تو بیوی نو طلاق دے یہ مسئلہ تیرے اپنے حل کرنا. ایک بات سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ایک گل جی میں خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی وہ تینوں دس دینا گاؤں کے مطابق وہی روشنی تو مسئلہ حل کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا والد اور تو ابواب الجنت جنت میں دین نے بوئے مرتے نا جنہاں رستہ تھانی آدمی نے جنت داخل ہونا انہاں سارا افضل ہمارا رستہ والد. باپ کو راضی کرو باپ کو خوش کرو یہ جنت داخل ہونے کا سب تو بہتر دروازہ پاگے ذالک الباب اگے سوچو ہوں پاوے یہ دروازہ رکھ لا تو پاوے نو برباد کر لا یہ گامیاں تیری مرضی ہے. خدا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہی ہے کہ جنت داخلے واسطے سب تو بہتر اور اعلیٰ دروازہ والد. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ مشہور ہے اور ایک صحابی حضرت برادر عاصمی رضی اللہ عنہ روایت کر دے کہ انہوں نے اپنی ماں کو گوڑی میں اٹھایا اور طواف کیا اور نبی علیہ السلام نے دیکھ کے حضور کی خدمت آ رہا کہا یا رسول اللہ میں اس ماں دو فرق 7 میل بن گیا ایک ایسے جنگل اور ریگستان کو بھی موڈیا سے چک کے لایا کہ اگر اسے کچے گوشت کی بوٹی چکی جائے نا تو اس ریت سے وہ بھی بھول جائے ان بالو ریت اور اس طرح کی گرم سمجھو ریت ہے جب تھی اور جنگل کو بھی میں رہا ہوں تھی مینو یہ دسو کہ حل آپ جائے تو حق رہا میں سوال بھی دیکھو موڈیا سے چک کے کرا رہا یہ میں حق ادا کیا کہ نہیں کیا. اسے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولا بظفرۃ واحدہ نہیں وہ بندہ خدا دیا ماں نے جان لگیا جی ایک چیخ ہی ماری ہے نا تو وہ بدلا بھی نہیں دے سکتا پاوے کلیا سے تھی سرد پاوے بیابانہ سفر اس کو معاوضہ نہیں دے سکتا. یہ تیری سمجھو کفران نعمت اور نافرمانی ناشکری ہوگی تو آج مار باپ کی قربانیوں کو بھول جانا ہے جنہوں نے ایک مرتبے سے تینوں بتایا ورنہ اگر خدا انہوں ذریعہ اور وسیلہ نہ بنا تو انہیں جوگا نہ ہو یہ آج جنا قوت اور صلاحیت کا تو مان کرتا نا یہ جسے بجایا تینوں وہ منظرہ نہیں یاد جس طرح وہ اس درجے تک لے آیا ورنہ وہ وقت اگر تینوں یاد ہوئے اور انہوں قربانیاں کا احساس ہوئے کہ تو یہ سمجھا کہ میں کندھے سے اٹھایا اور طواف کراؤں یار چلا میں حق ادا کر فرمایا اللہ یہ کون من طلقت واحدہ درد دے دے وقت کی ایک چیز جڑی وہ شاید بدلا بن گیا فرمایا ماں کا پیٹ اٹھاؤنا تینوں جڑنا اور اینی مدد تک سنبھالنا جب کوئی گوشت کا دوسرا سی ہلن جلن کے قابل نہیں کسی کا بدلا نہیں کسی. اور حضرت معاویہ نے جہاں سلمی اندازہ کرو دین کی رستہ ہے اور اسی کہنے جا رہا ہے سفر کیا اور آج کیا یا رسول اللہ عرب کو حج فجے تو فقیر میرا ارادہ جہاد سے جانتا میں سپاہیاں کے نال رکھوانا چاہنا مجاہد بننا چاہنا مگر میں مشورہ کر رہی تو آیا اللہ کے پیغمبر مینوں کوئی صلاح دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حل کا منہم ماں ہے تیری جہاد کتنا بڑا نیک عمل دین کی چوٹی ہے اور اسلام کا سرا مجاہدین کو جو درجہ دیتا قرآن حدیث نے اس کے لکھا ہر مسلمان جانتا جو غازیاں نہیں سواب خدا نے جانا مگر انہیں آخیا یا رسول اللہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہے مشورے نہیں آیا میں دسو آپ نے فرمایا ماں ہے انہیں آخیا ہاں یا رسول اللہ اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک کو کی لکھا فرمایا ماں صاحب جنت اندر جائے جا کے ماں چمڑ جا تیری جنت تیرے ماں کے کرما میں چلے وہ میں کسے لگتا پھرتا اپنی اس بڑی ماں جا کے سوال اگر ماں کی خدمت تو کر گیا تو سمجھا جنت وہ کرما میں چلے. ایک شخص نے یہ آ کے سوال کیا یا رسول اللہ میں جہاد جانا چاہنا مینوں مشورہ دو فرمایا والدین کو اجازت لے کے آیا کیا ماں باپ کو نہیں پوچھے فرمایا جا جنہوں نے ناراض کیا آیا انہوں نے جا کے راضی کرنا تیری رشتے دے وہ پیچھے پتہ نہیں کب کس طرح روندے ان سے جہاد میں تریا پھرتا مار باپ میں ایک تو اسلام جو کوئی دستا نا اگر اسی اس سے عمل کرتے اور مینوں یاد آتا ایسے ایک عورت نے وہ بہو سی نو انہیں مودودی صاحب نے لکھا اللہ تعالیٰ ان رحمت کرے کہ اسلام جڑا ماں کی خدمت سے اور یہ بڑا زور دینا باپ دی سے یہ ساڈا تو پھر تہار ہی نہ انہوں نے پتر ماوا مگر ہی لگے نا مودودی صاحب لکھا بھی یہ مسئلہ نے حل کرتا رہا تو ہونی تیری سمجھ جدن تو ماں بڑی نا اور پت جوان ہوا تو ویاہ دیتا کہ نو آئی ادھر تین اسلام کے سارے مسئلے سمجھ آ گئے تین آپ ہی پتا لگ جانا کہ دین اسلام نے جو کچھ دسیا ٹھیک کرے ہوں میں مدد چھپاوا نا پورا میں آخلا اس کو انتظار کر تیرا پتر جوان ہوگا تو ویاہ دے گی نا کہ تیری دو گھر جو ادھر سمجھ آؤ گی خدا دے رسول نے کیوں دوائی
جنہوں نے قربانیاں محنت ضائع ہوئی ہیں اپنی اکھاں اپنی ماں کو جگہ ویچے کہ اسی کس محنت اور شوق نے انہوں نے پالیا سی اور سانوں کی انہوں نے توقع سی انہوں نے کی کم چڑھاتا ادو پتا لگتا کہ انہوں نے دل کی نہیں لگ رہا کہ اس جو بات نکلتی ہے اور خدا کے عرض ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک بڑا آدمی جڑا سی وہ بارے میں پتر نے آج کہہ دیا زمانہ بہت آ جڑا نا سمجھو یہ خدا کا کہہ رہی ہے کہنا چاہیے علم اور تہذیب کا دور پہلے پاؤں تو لوگ پڑھتے لکھتے جاتے بدترین قسم کے جانور ہے جڑے زمین کے پرورش پا رہا ہے نہ ماں باپ کے کم دے نہ معاشرے گنڈے اور بدماش جنہوں نے بازار پڑھتے ہیں ایک چکرے آ کے الجامع احکام القرآن کے اندر علامہ قرطبی پورا واقعہ آیا انہوں نے شکایت کی تھی کہ میرا والد میری جائیداد کو جہی شاید مرضی چاہتا انہیں استعمال کریں گا وہ کھا پی لیں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑھے باغ والا آدمی تھے انہوں پیغام دیو جو پتر نے وہ خلاف شکایت کی ہے وہ آ کے جواب دیا جب تو بیمار ہوتا سی تو ڈگ جاتا سی مگر مجھے نیند نہیں دیا اور تو ہلن جگہ نہیں ہوتا تو میں اب اچھی جگہ سے تیروں چلا سی اور خود پیشاب والی جگہ سے رہتا اور اب جب تو اس قابل ہوا کہ میری خدمت کریں تو تو میرے بات سمجھ کے میری خدمت نہیں کر دوں گا کہ کم از کم ایک ہمسایہ بھی کریں گے شروع کر دوں گا مگر تو بھی نہیں اور خدا کے پیغمبر کے سامنے میری شکایت یہ علم سوائے اس بڈے کو کسی نہیں وہ اپنے دل سے کرنا چاہیے مگر جبریل امین نے خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی جیسے باپ حاضر ہوا کہ حضور نے فرمایا بابا رستے چکی کہندا ہوگا انہیں آخیا جی اللہ بہتر جانتا خدا کو پورا علم ہے حضور نے فرمایا کہ اطلاع خدا نے میرے پیش کی جبریل امین کے ذریعے میں نے دسیا کہ تو آ کچھ کہندا ہے انہیں شیر پڑے حضور اتنا رویا اور پیغمبر خدا رحمۃ اللہ علیہ کی اکھاں دیر کو پانی بھر گیا یا آپ نے بعد تو میں اس کو گرو پڑ گیا پتر اور فرمایا جا چلا جا مالوں کا انتا و مالوں کا ابھی تو اور تیرا مال سارا تیرے باپ بھی ملتی ہے یہ جی چاہے استعمال کرے تو اس سے کوئی کیوں نہیں کرتی کتنے جمیا تو میرے کو یہ شکوا دعویٰ کرنے والا یہ حق پہنچا کہ جا کری جا تو جو مرضی کھا تھی انہیں اس قابل کو بلایا یہ محنت کا نتیجہ درجے میں پہنچا ورنہ تو انہیں جو کتوں ہونا سی جی شکایت کر اس کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگنت سمجھو ہدایت نصیحت اس بارے جان فرمائیاں اور حضرت ویسا ہے واقعہ یہ بہت بڑی شہادت اور گواہی ہے کہ اللہ کا پیغمبر جنہوں ویکن والی دنیا طرف تھی انہوں ویکن کا موقع ملتا سی مگر ویس نے انہوں قربان کر نہیں ویچا اور ماں کی خدمت لگا رہا تو حضور نے فرمایا ہوا بیا بر اور ماں کی خدمت سرے جس درجے میں پہنچ گیا وہ انعام رب نے دیتا کہ ہوں وہ رب کی قسم کھا کے کوئی گل کہہ دے تو رب نے پورا کر اور تیرے جیسے علی جیسے انہوں ملنا جو تو بخشی کی کروا کروایا وہ دعا کرنا والے بچے بخش دیا یعنی ماں کی خدمت آئی اور اسلامی تاریخ کے اندر ایسے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے عجیب عجیب کام کیے مامون ناراض ہو گیا اور مامون نے اپنے زمانے اپنے وزیر اعظم یا مساعد کرتا اور لڑکے بدل یہ خاندان برم کی یا باقی کے زمانے بہت ہی سمجھو بااختیار رہا سارا نظام ہی ہو جاتا تو مامون نے جسے وہ قید کر دیتے تو یوں اخبار کا میرے واقعہ کہ ایک دن مامون نے خود کی کہ میں نے تعجب ہے کہ شاید ہی کسی پتر نے اپنے باپ کی خدمت یار یہو جہاں کام کر کے دکھایا ہوا ہے جہاں صدر اپنے جائزہ نہیں جو جس زمانے میں میری قید پکڑتے سی کہ قید خانہ ٹھنڈا سی اور پھر وضو کرنے واسطے گرم پانی چاہیے سی اگے اجازت سی گرم پانی ملتا سی وہ بڑھا ہوتا باپ یا وضو کر لینا سی ایک دن وہ جڑا جیل کا سپرنٹینڈنٹ سی انہیں ممانت کرتی جیسے قید خانے کے اندر کوئی اندر نہیں آتا اتنی بالنا اندر اور نہ رات اگ بالن گڑی روک اور یہ حال ہوا تو انہیں باپ کو بھی نہیں دسیا جیسے وہ باپ یا لیٹ گیا اور سو گیا اسے باپ کو چوری چلا رہا اور ساری رات برتن لے کے دیوے اس زمانے کو پتا تیل دیتے والے بلتے سی کوئی ایسی گرمی پکاؤ والی گیساں بھی نہیں ساری رات غریب کے نال کھڑا رہا لے کے اس لوٹے اور برتن اور گرم کرتا رہا تاکہ میرا باپ سویرے جاگے تو گرم پانی نہ وضو کر اور اس واقعہ نے اتنا معمول خود متاثر کیا کہ پرے دربار سے روکیا کہا یار فضل ورگے پتر بھی کسی نے جمع کہ باپ کو دسیا بھی نہیں اور سکن کے بعد رات لے کے کھڑا رہا کہ صبح میرے باپ کو ٹھنڈا پانی جڑا تکلیف نہ پکائے انہوں گرم پانی جڑا ملے اس کو اسلام یہو جہاں پتر چاہتا کہ جنہوں نے باپا نے اگر پالیا تو انہوں کی توقع امید کے مطابق نکل بڑھاپے کے زمانے سے انہوں کا سارا بن نہ یہ کہ انہوں دکھ پہنچاؤ اور ان کی روحاں میں دنیا کو دکھی کر کے بھیجا خدا کے دین کا تو مطالبہ ہے تو تھوڑا باپ مر گیا ہوئے امام بخاری فرماؤں گے اولاد المفرد کے باپ مریا اور اسے جنت کا درجہ بلند ہو ترقی ہو رہی جو پوچھتا اللہ تعالیٰ کی یا اللہ مینوں جڑا درجہ اور مقام ملنا سی وہ میری نیکیاں کے مطابق مل گیا ہوں کیوں مینوں ترقی ملتی ہے کیوں درجہ بلند
اللہ تعالیٰ فرماؤں استغفار غرض کر تیرا پتر تیرے واسطے بخشی دعا کرتا نیک اولاد تیرے لیے دعائی منگتی ہے جنہوں قبول کر کے اللہ تیرے درجے رکھی کرے مرن تو بعد نہیں کوئی حلال دی اولاد تو کہ جنہیں جیندی جانی ماں باپ کو دکھی کیا اور اخوایا اولاد ہونا بھی یہ اگر سوائے کمبختی اور شکرانے نعمت کی اخوایا تو ویسے اس درجے میں پا گیا کہ ماں کی خدمت کرو پا گیا کہ رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو محرومی کو قبول کیا یہ برداشت کر لیا مگر ماں کی خدمت کو نہیں ہٹیا جس کارو اس درجے تک ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عمر جیسے امیر المومنین نے کیا جو ویس میراد بخشی کی دعا کرا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک نمونہ بخاری شریف کے اندر ہے تو سنیا کرو آپ اور اپنی اولادوں کے ذہن چ رچایا کرو دین جڑا وہ برکت اس دنیا کی اسی جنت کا مزہ دیکھ سکتے ہیں جو اس کو عمل کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ خود ہی بڑے بلند پایا صحابی اتنے بڑے باپ کے بیٹے مکے کی طرف سفر کر رہے تھے تو عبداللہ ابن دینار بیان کرتے کہ رستے سے جانا ہے اسے ایک شخص نظر آیا دیہاتی کوئی پینڈو جنگلی بدو تو جسے سامنے آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے خود سلام جی سواری جو سوار تھی اپنی سواری انہوں دے اور اپنی پگڑی بھی ڈال کر دی جیسا بات کیا کہ حضرت انما مارات وانما یرضون بیسیر یہ بیان ہے کہ جنگلی لوگ ایسے نا دو ٹکے بھی دے دیے راضی ہو جاتے تھی اینی قربانی کی اپنی پگڑی دے دیتی اپنی سواری دے دیتی اور سلام خود کی تو سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لیکن دین کیسا بابرکت اور پیارا نظام اگر یہ ہوئے اور یہ چلتا ہوئے کراج اور بازار کہ کیویں دنیا میری سوکھی نیت ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ نے پوچھنا یہ کیا کہ ٹھیک ہے یہ دیہاتی لوگ تھوڑے بہت سے بیچارے راضی ہو جاتے بدلی مگر میں جڑا یہ پگڑی بھی دیتی سواری بھی دیتی اور اسلام بھی یہ پہل کر کے دیتا اس سارا انہا با حاضا کانا مدل عمر بن الخطاب اس بندے کا باپ جڑا سی وہ میرے باپ حضرت عمر بن الخطاب کا یار یہ نہیں میرا کچھ نہیں لگتا مگر یہ باپ میرے باپ کو ملنا ہوتا پھر میرا باپ اتنا محبت کرتا اس باروں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا حضور نے فرمایا ان بلغ دل اپنے باپ نہ سب تو بڑی نیکی ہے کہ تسی صلۃ الرجل اہل ود ابی جس بندے نہ تہاڈے باپ کا بھی رانا دوستی رہی نا وہ بھی نگاہ نہ تو کچھ نہ مل پے تو نہ انہاں ہی نیک سلوک کرو جویں تہاڈا باپ انہاں دے باپ نہ کرے یہ حلال زادہ کا کام اور طریقہ دا اس کو فرمایا میں چونکہ خدا کے پیغمبر کو سنیا کہ باپ کی روح نال نیک سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جنہاں نال وہ پیار اور محبت رہا انہوں نے کنبے نال بھی محبت کرو اس باروں میں سواری جی دیتی ہے یہ پگڑی بھی دیتی اور سلام بھی کیتا کہ میرے باپ کے یار کا پتر ہے اس سے سکیا باپا اور سکیا ماوا جو ہو رہا ہے وہ تو لکیا چھکا چھوڑو قیامت برسا مگر اللہ کا دین جو کچھ ایسا ہوا ہے کہ تسی خدا تو بعد سب تو زیادہ جنہوں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جنہاں بھی راضی ہو سی رب کی رضا ہے کہ ناراض ہوگا تو تھوڑا کچھ نہیں دے پاتے خدا رسول ناراض ہو جان گے اگر مار باپ نو ناراض اور دوسری بات جی اس واقعہ سے تھوڑے سامنے آؤں کہ حبے جا کہ منصب کی تلاش رہنا نہیں اگر میں یہ تو اگر لوگ نجات پا لیں اور یہ جڑا کچا تانی اور زور لگ رہا ہے کہ میں رقم خرچ کر کے اتنے چلا جاواں لوگوں کی منتیں کر کے ممبر بن جاواں یہ ساری مصیبت اور جڑا قیامت آئی ہے اور امت کے عذاب میں پہنچی اس پر ہوئے کہ لوگوں کے دل کے اندر یہ بات بالکل نہیں کہ خدا کے حضور آدمی چاہیے کہ مرتبہ حاصل کرے اس دنیا اگر وہ گمنامی اور بالکل مصیبت کی زندگی گزارے کٹھے مکان چلائے چادر کے پلے نہ ہوئے لوگ انہوں جانن کوئی نہ یہ کوئی نقصان اور خسارا نہیں بشرطے کہ اس دنیا خدا کو راضی کر کے ایسے اعمال کرے ایسا نیکیاں کرے کہ لوگوں کو علم ہوگا نہ ہوئے کہ ویسے سرجدہ خدا کو علم ہو اور یہ تعلیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جی دیتی یہ اثر سی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کے اندر لوگ یہ نہیں سی دوڑتے کہ مینوں کوئی مرتبہ بنے بلکہ اسلامی تاریخ کی گواہ ہے کہ لوگ لب کے پھڑ کے درجے دیں سی قبول کرنے تو لوگ انکار کر دیں سی حضرت عثمان رضی اللہ کا زمانہ سی اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو آخیا کہ کوئی بندہ سزا نہیں اپنے ذمہ لیتا جج نہیں بنتا فیصلے شریعت کے مطابق کرنے تیار نہیں ہوتا کہ تو قاضی بن تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہ نہیں میں نہیں بننا کیونکہ قاضی بننا جڑا ہے بارے حضور نے جڑیاں وعیداں فرمائیاں نا کہ جڑا لوگاں ججی کر لی اور فیصلے کر لی پیندا اور دن قیامت کے حق کے مطابق ہی کیتے ہوں گے نا تب یہ تمنا اور آرزو کر گئے کہ کاش ابھی اس چکر چ نہ پیندے اور انہاں رفڑا چ نہ پیندے اسے صحیح فیصلہ کا بھی حساب دینا پے بڑی مشکل نہ جان چکی ہیں یہ کوئی سوکھا جا کم نہیں من جو ہے قاضیاں فقط وغیرہ بغیر سکین جڑا قاضی بناتا گیا بن فری والا میں نہیں یہ سمجھتا وہ کہا تھوڑے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے انہوں نے ذمہ لگایا سی وہ عدالت کا کام کر دے انہوں نے کہا میرے والد جس مالک کرتے تھے جو انہوں نے نہیں سی نا کسی گل کا پتا تو رسول اللہ کو پوچھ لیں گے سی اور رسول اللہ نے نہیں سی علم ہوتا تو قرآن کو پوچھ لیں گے سی جبریل اتر آؤں گا میرے لیے نہیں کوئی جبریل اترنا اس کو میرے کو غلط فیصلہ ہو گیا نا
تو میں اس مصیبت کو اپنے گل نہیں پاؤنا چاہتا میری تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مرد کی کہ عبداللہ یہ خیال جڑا انہوں اپنے تک رکھ یہ ہور لوگوں نہ کسی دس دیتی نہیں کسی بھی نہیں پار سکتا یعنی یہ وہ اور وہ منصب جنہوں نے لوگ رشوتاں دیں پیسہ خرچ کرتے ترلے کرتے ذیل و رسوا ہو کے چاہتے لبک وہ زمانے کے اندر لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری تھی یہ یقین تھی یہ صرف وہ نہیں یہ مرتبے نہیں بلکہ ذمہ داریاں یہاں سے ایک حساب دینا خدا کے سامنے جا کے جواب دہی کرنی اور دسنا یہ ٹھیک طریقے سے کرایا اس کو لوگ ہلکے نہیں تھے اور حریف نہیں تھی بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے سامنے سے ناسوانا بہو یاد رکھو مسلمانوں کی سوسائٹی اور مسلمان اخوا کے جڑا آدمی خود وہ لبدار اور وہ دوڑ دھوپ کرتا بدیان کر بےمان آدمی کے وہ دل خدا کا خوف نہیں اور نہ سمجھا کہ میں حساب دینا انہوں نفے ہی دسے بھی نمبری رب کی تو میں چاہ کمائی کروں گا یہ نہیں جانتا کہ ایک ذمہ داری ہے جی میری گردن سے آنی اور میں حساب دینا اس کو آپ نے فرمایا وہ طالب آدمی بدیان کر بےمان جب بھی کوئی لوگ آئے انہوں نے آخیا یار رسول اللہ سانو کسی نوکری سے لگا دو آپ نے فرمایا کہ اس کسی بندے کو نہیں دیں جہاں خود مطالبہ کرے اسی یہاں بہتر اور اچھے بندے لے کے انہوں اگے کرتے ہیں یہ طلب کرنا اور تلاش کرنا سب دوائی دینا کہ اس بندے کے اندر ذمہ داری کا ذرا احساس نہیں اور خدا کے سامنے جا کے جواب دینا نہیں کوئی خیال نہیں اس سے جب تک یہ روح باقی رہی ہے ادو تک یہ نمونے ہوتے ہیں بہت دیر بعد بھی تھی دیکھتے کہ منصور کا زمانہ خلیفہ باسی کا اور انہوں نے کیا کہ پوری سلطنت چیف جسٹس جڑا قاضی خدا کو تلاش کر کتنی وڈی حکومت آئے کہ علاقے کی جڑی نا صدارت مرتے بھی لوگ مر رہا ہے وہ پوری عباسی سلطنت کی سندھ کو لے کے سین تک بھیجی تھی وہ چیف جسٹس تلاش کر کوئی عالم نہیں منتا تین انہوں نے مسیح چون جان کے جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے جی مرضی نہ پاؤں آپ ہڑپن نہ آئے نہ آئے اور امام صاحب کی پگ اچھال دوں گا کسی بھی اچھال دوں گا یہ نالیک نسلوں کی سمجھو اپنی تباہی اور بربادی پہ آنے علامت ورنہ یہ لوگ یہ نہیں ہوئے کہ ہر بندہ ضرورت کرے اور جا کر عزت کو ہاتھ پاوے مسائل جڑے ہیں وہ ٹھیک ہے پیغمبر تو ساتھ کوئی نہیں دنیا نہ جمیا نہ جمنا جہاں بارے کیا جائے تو 100% صحیح ہے نہ وہاں پہ جا رہا دعوت مگر یہ بھی مطلب نہیں جو نتو پتو اٹھے وہ خدا دے نیک بندے کی توہین کرے تو تین آدمی بڑی مشکل ایڈی وڈی سلطنت کو تلاش کیتے اور منصور کے پیش کرنے واسطے لے چلے چیف جسٹس بناؤ سزا نہیں دینی وہ دینا مگر رکتے پھرتے آ اور تینوں کو پھڑ کے لے جاتے ایک نے آ کے اب تھی میرے اگر آپ پیشاب کرن دو وہ جھاڑی دے لے گیا نہ بھائی جنگل کے اندر گم ہو گیا وہ ہاتھ ہی نہیں مڑ گیا دو قابو آ گیا انہوں لے گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری جا کے پیش کیا صورت امام ابو حنیفہ نے آخیا سفیان کو میں ہوشیار آدمی ہوں بڑا قانون دان اور وکیل ذہن آدمی میں اپنی جان چلا لینی ہے تو پہلا تو اپنا چارہ کر رہا یہ حضرت سفیان پیش منصور نے سلام جسے کرنے کے بعد پوچھا تو کون ہے اکیلے علاقے کوئی علم دی وہ سدائیاں پاگلوں کی طرح کوئی گل کرے ہو رہی کہہ پاگل بن کے جا جہے جو ناراض ہو گیا کیا تھی انہوں نے پکڑا پاگل اور دیوانہ میرے لیا پیش کیا وہ بھی پاگل بن کے چلے گئے اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی وہ کیا تھی تھی یہ بڑھو چیف جسٹس سارے فیصلے کرو امام صاحب فرمایا میں جس قابل انہیں اگر جھوٹ تو قابل انہیں امام صاحب کو کون کہہ رہے ایڈا ذہین اور فتین آدمی ہوا امام صاحب فرمایا خلیفہ ہوں تو مینوں نہیں مقرر کر دیا انہیں آخیا کیوں نے آخیا تو مینوں جھوٹا کیا اس کو اگر میں سچا تو میں قابل نہیں تو تو خام خانہ علم بنانا جی میری گل صحیح ہے میں قابل نہیں تو ناقابل ہوں تو نہیں بنا سکتا تو جی تو سچا تو میں ہے قابل ہوں جھوٹ بولنا تو جھوٹا آدمی مسلمانوں کا چیف جسٹس نہیں ہو سکتا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہوں تو مینوں بنا دیں خلیفہ پھٹ گیا اس قسم کھاتی ضد کہ نہیں تینوں بڑھنا امام صاحب قسم کھاتی میں نہیں قبول کر اندازہ کرو کہ کتنا زمانہ بدل گیا ہے کہ معمولی عہدے کی خاطر لوگ کی کوشش کریں اسے اتنا بڑا مرتبہ مل رہا اور حکومت زور دے رہی اصرار کر رہی مگر اس پاروں یہاں کی رعایت کر کے یہاں کے دباؤ کے تھلے غلط فیصلے نہ کرنے کا جان کل قیامت کو مجرم نہ بڑھ جائیے نہیں حکومت کے لڑے گئے قبول نہیں قسم کھا لی خلیفے نے جیل بند کر دی اور عالم بھیجے انہوں نے ساتھی بھیجے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا کے سمجھاؤ کہ وہ قسم کا کفارہ دے کے تھوڑے دنوں واسطے قاضی بن گیا اپنی سو چھڑتے ہوئے قاضی بن گیا مڑ کے بے شک استعفا دے دے میری عزت رہ جائے میرے وقار کا مسئلہ میں بڑے دربار قسم کھا بیٹھا کہ میں بڑھاؤنا ہے وہ شکایت میں نہیں بن لوگوں نے جا کے جسے آخیا امام صاحب نے فرمایا کہ قسم کا کفارہ میرے نال خلیفہ آسانی نہ دے سکے 10 بندوں کو روٹی کھوا دینی وہ بہت معمولی کام ہے مینو جو آنا وہ کفارہ دے وہ آ کے اپنی قسم توڑ دے یہ وہ میری سوچا نہیں منے اور پھر انجام بھی تھوڑے سامنے کہ جس کے بارے جو امت کی 3/4 جی اکثریت انہوں اپنا امام اور رہنما منتی ہے وہ آخری انجام سے کہ انہوں نے ظالم حکومت کا ساتھ نہیں دیتا
زبردستی پھر جیل خانے کے اندر ظاہر کرایا. اور امام نے پین کو آخا پیو. امام نے فرمایا میں اپنی خودکشی خود شریک نہیں ہو سکتا, یہ گناہ ہوگا اس میں آپ ہی. تھی اگر زبردستی کرتے کرو. اور فرعون کو بعد سے رکھا نہ چھت نہ لٹکا کے کوڑے مرائی گئے. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت قید خانے جانے. یعنی یہ سب منظور کیا, مگر یہ نہیں چاہا کہ میں ظالموں کی حمایت کر کے کی خاطر غلط فیصلے کر کے جہنم کا ہی نہیں. اس بار اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ بندہ جنہوں لوگ پاگل اور دیوانہ کہیں گے یمن کا ویسے کرنی, لوگ مجنون ہی کہیں گے اور وہ لوگوں کو جان چھڑا کے جنگل اور ویرانے رہے گا, کدھر کوفے جا کے چھپ کے رہے گا. مگر خدا دیا بہت بڑے اجر اور انعام کا مسئلہ یہ فتنہ اور یہ جی سمجھو لعنت ہے کہ بڑا بندی خواہ جس کو اگر آدمی جان چھڑا جائے یہ سمجھو خدا کے کو نے بہت بڑی دولت اور خزانہ پا لیا. مگر یہ بات کہنے لیے آسان ہے بڑی خزانہ. اللہ تعالیٰ پناہ دے. شیطان کسی نہ کسی رنگ بندے کو گمراہ کرتا اور کوئی گدی سے بہ کے پوجا کرا لیا, کوئی جبے پہن کے لوگوں سے اپنی روایت کرتا. اور ایک سارا ہی نبی علیہ السلام نے لباس شہرت میں منع کیا کہ بازار کو کپڑے پا کے نہ آؤ, پاوے وہ فیشن دے سمجھ لو یا ہو کوئی درویشی کے سمجھ, کوئی ایسا لباس جتنا لوگ سون سے آتے عجیب ہی مخلوق جا رہی. فرمایا اپنی شہرت کسی طرح سیدھے سادے لوگوں سے رل کے رہو. اور اس کو بڑی کوئی مثال کی ہو سکتی ہے. ہوں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیدہ رہی نا اس گل نبی علیہ السلام کا پیشاب سے آدمی بڑھی نے پی لیا. یہ موج جڑے لوگ ربیع الاول بیان کر یعنی جنہوں کا کوئی سر پیر ہی نہیں وہ گپا مارن گے. مگر آپ کی زندگی جی نمونہ کہ حضور نے کیویں رہ کے دکھایا, کیویں سانو جینا چاہیے, یہ کتنے بیان نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا حال ہے. کائنات کے سردار حبیب رب العالمین اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب تو اعلیٰ اور برتر سید الرسل ختم الانبیاء امام الکل. مگر یہ حال ہے کہ جی کوئی شخص ملاقات نہیں آتا ہے نبی علیہ السلام میں ملنے کو باہروں بندہ آتا تو اتنا ہی مجلس عام لباس عام لوگوں کے برابر کہ انہوں آ کے پوچھنا پڑتا کہ تھوڑے اندر محمد رسول اللہ کون صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی گدی نہیں بنی, کوئی وکرا لباس نہیں, کوئی پیر نہیں انہوں نے چٹ رہا. یعنی اللہ کے پیغمبر نے اتنی سادہ زندگی گزاری ہے انہوں لوگوں نے مل کے رہا. حالانکہ انہوں نے حق پہنچتا سی اگر لوگوں تو نمایاں اور آلہ نہیں بنتے انہوں تو آلہ کو پیدا ہونا. مگر آپ نے یہی مثال قائم کی کہ نہیں میں سے برتری اور اکثریت نہیں چاہتا تے برابر ہونا. اور کتابوں کے اندر ذکر ہوگا کہ جب بھی علامہ اقبال مرحوم ان بانا بشر مثل حکم پڑھتے تھے یہ لڑکی سے اپنا ایک لوگوں کا غلط خیال رد کر لی پڑھتے نا مگر اتنا رو پہ یہ معمولی بندہ نہیں حوصلہ کرتا پہ لوگوں واسطے میں تے ورگا. مگر جب اللہ کے پیغمبر نے جہے نال کا کائنات کو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا انہیں عوام کو کیا بشر لوگوں میں تے اسے اپنے آپ کو کنا تھلے کیا کنی آگی کی اور کنی مسلم. ورنہ ایک مارے موٹے مولوی نو آخر تو کہہ دینا تے ورگا انہیں نہیں کر اور یہاں کا وعدہ نہیں میرے نال کا تو ہے. مگر اللہ کے پیغمبر کا کنا حوصلہ ہے کنا بڑا دل ہے کہ آپ نے عام انسانوں نے کہا کہ نہیں میرے مرتبے اپنی جگہ سے میں تھوڑی طرح محرم. اور حدیث پاک کے اندر ہوگا کہ ایک شخص آپ کی ملاقات لے آیا وہ آگے جسے دیکھا حضور کا روب آپ کی سوچ پر دبا کمبل آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آگا میرے کو کی ڈرنا میں اس ماں کا پتر جن تازہ گوشت نہیں کبھی لگا کہ سکایا آجرا سال پر وہی کری بھول کے رن کے کھاندی تھی میں اس ماں کا پتر میرے کو کی ڈرنا ہے کس کیا جڑا سید الاولین مراد پہلے اور کسی سارا میں سردار ہے فرمایا میرے کو کیا میں تو سمجھا آگا میں اس ماں کا پتر جی شریف کھاندی تازہ گوشت نہیں لگتا پرانا سکایا جڑا وہی رن کے کھاندی. اس کو پیغمبر خدا نے نمونہ میرے اور تعالی قائم کیا کہ بڑائی نہ چاہو دوسرے سے نمایاں نہ ہو اپنے لیے رہتا مسلمان گدیاں نہ بڑھاؤ سب کی زندگی گزارو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے خادم فدائی نال اور نبی علیہ السلام آگے یار سراج جا سودا تیری دکان کو خریدا مینوں کھلا دو کہ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ رحم کے جڑا سامان ہے آپ ایسے کوئی نہیں اور کوئی چودھری نہیں چاہتا اپنا بیگ ہی کھا لے نال نوکر جا کر بندے ٹورن گے پھر اس پاروں میں دماغ کے اندر سما گیا کہ باقی مخلوق گٹیا آدمی نہ بنی. مگر کائنات کے سردار جس میری اور سب کی جانا رواں فدا ہو رہا کہ ابو ہریرہ جیسا خادم آ یار فدا سودا ہی کھلا دو. اللہ کا پیغمبر ادا نہیں صاحب المتاع حق کو جب سودا وہ آپ صاحب کا چنوں گا تیرا تو کا مخالفہ چکا محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اگر ویسے میں رہنے جو یمن سے گمنام رہا تو مدینے ذرا پتا لگا تو کوفے کو نکل گیا کوفے پتا لگا تو جنگلوں میں نکل گیا کوئی تھی جو لوگ لا یریدون علوا فی الارض زمین سے بڑائی نہیں تھی وڈا بن کے نہیں رہنا چاہتے اور یہ نتیجے خدا نے ایڈا وڈا کیا تو اس کو بڑا ہوئی کوئی. اور آخری جی موت ہوئی تے سامنے کہ اگر وہ لوگوں کو چھپے بھی رہے تو یہ بھی کوئی جا کے سیا پٹ لیا تو گجرے چ بہ گیا تو من کے کماؤ لگ پائے جی خلوت گاہ بن لوگوں نے خانقاہ ایجاد کر لیا اور خانقاہ سوائے اسلام کو تباہ کرنے کوئی گل نہیں. یہ خانقاہی نظام جہاں دین تھوڑی دیر لیے کٹیا گیا کہ بن جاؤ درویش اور جا کے خانقاہ بہ جاؤ
اتنے اللہ اللہ کری جاؤ، زمین سے شیطان نچتا رہے ننگا رہا، پوری زمین سے قبضہ بدماشاں کا ہو جائے، ریا کا جینا بھاری ہو جائے، لوگوں کا لہو نچوڑ کے اپنے محلہ قید کر تھی بس اتنے ملکے کمائی جاؤ کہ رب لگ یہ کمی آواز نے کیا رضی اللہ تعالیٰ تھی ویختے جی جب انہوں نے محسوس کیا کہ فقاتل التی تبغی قرآن کی آواز ہے، ایت آواز کرتی ہے کہ لوگوں کو بغاوت ہوئی ہے اسلامی حکومت نظامیہ کے خلاف لڑو، وہ اپنی انہوں پھٹیاں کمریاں کے نال میدان کر بحث کی اور لوگوں نے بھی کیا کہ لوگوں ایسے میدان اندر جم جنا اپنی جانا قربان کرنی جنگ داخل ہوتا ہے صحیح رہا جنگ تقسیم کے اندر۔ اس واقعہ کے ذریعے میں اپنے اور تھوڑے ایمان کو پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ بجائے خرافات رفتانے سمجھے وہ واقعات اپنے سامنے لیا جنہوں کے ذریعے سارے ایمانوں کو اقدام ملے، یہاں کو قوت اور حرکت پیدا ہوئے اور اپنے اندر مسلمانوں کی تھوڑی بہت شان پیدا کریے جی قرون اولا صحیح معنی مسلمانوں کی تھی مسلمان